بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک حدیث۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عمل بیان کروں گا، اور وہ عمل ہے جنازے میں شرکت کرنے کا معمول۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی صحابی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جنازے میں شرکت فرماتے تھے۔ اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 بیمار کی عیادت کرنا، نمبر 3 جنازے کے ساتھ جانا، نمبر 4 دعوت قبول کرنا، اور نمبر 5 چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں قبرستان گئے۔ جب ہم قبر کے پاس پہنچے جو کہ ابھی کھودی نہیں گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قبر کی تیاری کے انتظار میں تشریف فرما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہم بھی اسی طرح متوجہ ہو کر بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں لکڑی تھی جس سے زمین کو کھرید رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، مومن بندہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی، یعنی تمہیں ان کے رسول ہونے کا علم کس ذریعے سے ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کو سچ مانا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن بندہ فرشتوں کے سوالات ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا دیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لباس پہنچا دو، اور اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھل جانے پر اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں، خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، اور قبر اس کے لیے تا حد نگاہ کھول دی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اکرام کا معاملہ کرے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، رسول اللہ ہمسائے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کچھ مانگے تو اسے دے دو، اگر وہ تم سے مدد چاہے تو تم اس کی مدد کر دو، اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے قرض مانگے تو اسے قرض دے دو، اگر وہ تمہاری دعوت کرے تو اسے قبول کر لو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کرو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اسے تسلی دو، اور اپنی ہانڈی میں گوشت کی مہک سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، کیا پتہ وہ تنگ دستی کے باعث گوشت پکانے کی سکت نہ رکھتا ہو، مگر یہ کہ اس میں سے کچھ اس کے گھر بھی بھیج دو، اور اپنی عمارت اس کی عمارت سے اس طرح بلند نہ کرو کہ اس کے گھر کی ہوا رک جائے، مگر یہ کہ اس کی اجازت ہو تب۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے میں حاضر ہوتا ہے، نماز جنازہ کے پڑھے جانے تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے۔ جو شخص جنازے میں حاضر ہوتا اور دفن سے فراغت تک جنازے کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو 2 قرات کا ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ 2 قرات کیا ہوتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ 2 پہاڑوں میں سے چھوٹا احد پہاڑ کی طرح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میت پر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نماز پڑھے جس کی تعداد 100 تک پہنچ جائے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے اس میت کے لیے سفارش کریں، یعنی مغفرت اور رحمت کی دعا کریں، تو ان کی سفارش ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو یہ چند معمولات تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تلقین تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔